والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد۔ آج کے بارے میں ہم نے سورۃ الکہف کی بقیہ آیات سنی اور سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ ان کی مکمل تلاوت سنی۔ یہ تمام صورتیں ان کی ایک ایک آیت انتہائی قابل توجہ بھی ہے، اس میں ہمارے لیے نور اور ہدایت کے سرچشمے ہیں۔ یہ معمولی آیات اور صورتیں نہیں ہیں، ان میں بہت کچھ ہے۔ انسان اس دنیا میں اگر کسی چیز کے متعلق اسے حسرت ہو جائے، حسرت رہے یا وہ حسرت کا شکار ہو تو کوئی اس میں مذائقہ یا نقصان نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان کی حسرتیں انسان کو بلندی کی طرف جانے کا سبب بن جاتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ نقصان اس کا ہے جس بندے کو کل قیامت کے دن حسرت کا سامنا ہوگا۔ آج ہم نے ایک آیت سنی سورہ مریم میں، آیت نمبر 39، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ آپ لوگوں کو ڈرائیے حسرت کے دن سے جب فیصلہ کیا جائے گا، معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یعنی جو قیامت کا دن ہے اس کے کئی ایک نام ہیں، ان میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ۔ وہاں سب لوگ حسرت کا شکار ہوں گے، سب حسرت کریں گے۔ نیک لوگ یہ حسرت کریں گے کہ کاش زیادہ نیکیاں کر لیتے ہیں، اور برے لوگ اپنی ایک ایک برائی کو روئیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش یہ گناہ بھی نہ کیا ہوتا، یہ بھی نہ کیا ہوتا، یہ بھی نہ کیا ہوتا۔ تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے وہ فیصلے والے دن کی حسرت سے، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لوگ اس دن کے معاملے میں غفلت میں ہیں اور ان کو یقین اور ایمان نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ سورہ کہف میں ہم نے جو پڑھا اس میں کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا میں ہر شر وہ شر محض نہیں ہے۔ شر محض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو شر ہے، شر کا وجود، ایول کا وجود، وہ ایسے ہی ہے اور اس میں صرف شر ہے، اور اس ایک چیز کی وجہ سے بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر معلوم پڑا تھا، ہم ہی سامنے تھے، یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یعنی دنیا میں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں، کچھ لوگ ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو سیدنا خضر علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور اس میں جو 3 بڑے بڑے واقعات پیش آئے، کشتی کو، اس کے تختوں کو اکھاڑنا خضر علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض کرنا، کیونکہ وہ دکھائی دے رہا تھا کہ یہ تو ایک تکلیف دہ چیز ہے، شر ہے۔ پھر ان کا ایک بچے کو قتل کر دینا، یہ بھی ظاہری طور پر ایک شر تھی۔ اور پھر ان کا جن لوگوں نے ان کی ضیافت سے انکار کیا، ان کے ہی کام آنا ان کی ایک دیوار کو کھڑا کر دینا۔ لیکن جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام چیزوں کے حقائق بتائے تو سبحان اللہ ان کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ تب ان کو علم ہوا کہ ہر شر کے پیچھے اور ہر شر سے کیا کیا خیر بھی کبھی کبھی برآمد ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم انسان شر کی طرف آگے بڑھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو شر پہنچے تو وہ اپنے آپ پر توجہ کرے۔ اس میں کہیں پر غلط تو نہیں ہوں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں اور میری وجہ سے کچھ اور غلط نہیں ہو رہا، یعنی میں غلط نہیں ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا کسی بھی معاملے میں قصور نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ یہ دونوں صورتوں میں ہوگا، یا تو میرے اوپر کبھی الزام اور بہتان لگے، یا کوئی ایسی چیز میرے بارے میں کہی جائے جو واقعی مجھ میں ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ کہنے کا طریقہ لوگوں کا جیسا بھی ہو، وہ شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، جس بندے پر کوئی بھی ایسی بات آئے جو الزام ہو، بہتان ہو، یا جس میں اس کے گناہ کے پردے کو چاک کر دیا گیا ہو، تو اسے سب سے پہلے قدم پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اس میں میری غلطی ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے کھلے دل سے اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بڑی خیر نکالیں گے۔ اور جس بندے نے اس کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے میں غلطی کی ہوگی، اگر اس کی عمر باقی رہے گی تو اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے، اس کے سامنے بھی امکان ہے کہ اللہ کی طرف سے قدر میں بہت کچھ اس کے لیے بھی لکھا ہوا ہو، اس کے لیے اس کی ہدایت، رہنمائی، یا اس کی باتوں کی شر کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن ہم پر کوئی ایسی بات ہو، اس کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے ایک نشاندہی سمجھیں اور اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو امور کا ذکر کیا، جن میں ظاہری طور پر باتیں کچھ اور تھیں، بعد میں کچھ اور نکلیں خضر علیہ السلام کے سلسلے میں، تو اس سورہ کا اختتام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر کیا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو کیا خبر دیں، ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ایسے لوگ جو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کے لیے
ان کے سلسلے میں سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو جلا رہے ہوتے ہیں اور برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ساری کوششیں کاوشیں دنیا کی زندگی میں غرق ہو جاتی ہیں، ساری کوششیں، وہ کوئی بھی کوشش ہو، دین کے متعلق ہو یا دنیا کے متعلق، اور اس چیز کو جانتا بندہ خود ہی ہے۔ یہاں پہ ایک یہ لوگ ہیں جو کوششیں کر رہے ہیں، کام ہو رہا ہے، سب چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دنیا کی زندگی کے لیے۔ ایک وہ لوگ تھے جن کا ذکر ہم نے کل پڑھا سورہ اسراء میں آیت نمبر 19 میں، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جس بندے کی کوششیں اللہ کے لیے ہوں گی اور اللہ خوب جانتے ہیں، اللہ پھر اس کی قدر کریں گے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کیا ہیں، اور سبحان اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ کاف کا جو اختتام کیا یہ ایک نصیحت ہے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس بندے کو یہ یقین ہے اپنے رب سے ملاقات کا، اور اسے معلوم ہے میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، پیشی ہے، حساب ہے، محاسبہ ہے، پوچھا جائے گا اقوال کا، افعال کا، اعمال کا، رویوں کا، ذرہ برابر بھی نیکی اور شر سوال ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اچھے عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا، اس میں بڑے ہی پاکیزہ اور مقدس لوگوں کا ذکر کیا، ان کے کچھ اعمال کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا تو زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے رب سے مانگتے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا انداز یہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو، باتیں کرنے کے دوران مانگو۔ دیکھیں زکریا علیہ السلام نے کیسے مانگا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، بڑے چپکے سے، خاموشی سے، تنہائی میں اپنے رب کو پکارا، آواز دی۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں۔ اب بتائیں کیا اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو تو معلوم ہے، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طرح سے دعا کرنے سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں لیکن باتیں پہلے اللہ تعالیٰ سے کریں، اپنی عاجزی، انکساری، اپنا نقص، اپنی کمزوری اس کو سامنے رکھیں۔ کہا یا رب بوڑھا ہو چکا ہوں، بال سفید ہو گئے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اور بیوی میری بانجھ ہے، یعنی بیوی میری اولاد پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی ہے، لیکن میرے رب وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے اللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ تجھے پکارا ہو اور بد نصیبی ملی ہو۔ تجھے پکار کے یا اللہ تیرے در میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بندہ محروم ہو، بد نصیب ہو۔ دیکھیں یہ ساری کیا ہے، ابھی دعا کوئی نہیں کی، پھر دعا کی تو کیا کی؟ ان ساری باتوں کے بعد دعا میں صرف یہ کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ اپنی جناب سے مجھے ایک ولی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دے دیا، اور پھر جو دیا وہ بھی کیسا تھا کہ اللہ نے خود نام رکھا یحییٰ، اس سے پہلے یہ یحییٰ نام نہیں تھا۔ اور پھر وہ یحییٰ کیسا تھا؟ جب والدین کی دعائیں اس انداز میں ہوں پھر اولاد کیسی ہوتی ہے؟ یحییٰ کیسا تھا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا شَقِيًّا وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے والدین کا بڑا فرما بردار بنایا، وہ سخت نہیں تھے، وہ نافرمان نہیں تھے۔ تو ہمیں سے کیا معلوم ہوا؟ والدین کی بھی تربیت ہے، اولاد کی بھی تربیت ہے، دعا کا انداز سکھایا گیا۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام کے واقعے اور قصے میں خاص طور پر ہماری بہنوں کو اور بھائیوں کو بھی، لیکن خاص طور پر بہنوں کو کیا سکھایا گیا؟ پاک دامنی تمہارا حسن ہے، پاک دامنی تمہارا زیور ہے، پاک دامنی، عفت اور عصمت یہ اللہ کے سامنے تمہاری وہ پروٹیکشن ہے کہ جس کو کوئی بھی بھیڑیا، درندہ، کوئی بھی خبیث النفس اس کو کراس نہیں کر سکے گا۔ جہاں آپ کی پاک دامنی ختم ہوئی تو درندے گھات لگا کے بیٹھے ہیں، وہ نوچ ڈالیں گے۔ مریم علیہ السلام کی حیا کا ذکر کچھ اس طرح سے کیا، حالانکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ معجزہ ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ایک بیٹا دینے والے ہیں اور وہ معجزہ ہوگا، وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ لیکن جب ان کو بالکل واقعی یقین ہو گیا، ایک دم سے ان کا پیٹ بوجھل ہوا اور وہ درد ذہن نے ان کو کھجور کے تنے کے پاس وہ لے آئی، تو کیا کہا؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میں مر جاتی، کاش ایسا ہوتا کہ میرا ذکر ہی نہ ہوتا، بالکل بھلائی ہوئی چیز ہوتی۔ یہ کیا ہے بھلا؟ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے خواتینوں، حضرات کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے، کہ ہمارے دامن پر داغ، اور خاص طور پہ یہ برائی اور بے حیائی کا داغ، اس سے موت بہتر ہے۔ کوئی حیا والا مرد، لڑکا، کوئی حیا والی بیٹی اپنی حیا کو کمپرومائز نہیں اس پہ کر سکتی۔
خاص طور پر ہماری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو یونیورسٹی کالج جانے والے ہیں، مخلوط جگہوں پر اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، بھلے وہ ان کے گھروں کا اپنا ماحول ہو، ہر بندہ دیکھے، ہر نوجوان دیکھے کہیں کسی برے ریلیشن میں تو نہیں ہے، برے رشتے میں تو نہیں ہے۔ آپ جس بھی ایسے رشتے میں، ایسے تعلق اور فرینڈشپ میں جائیں گے جہاں آپ کی حیا کمپرومائز ہو رہی ہے، آپ نے مریم کی راہ کو چھوڑ دیا علیہ السلام۔ جب اس کی راہ کو چھوڑیں گے تو باقی ساری راہیں بڑی خطرناک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، ان کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا صدیقا نبیہ، بڑے سچے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان مخلصا، بڑے مخلص تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا صادق الوعد، وعدے کو سچ کر دکھانے والے تھے۔ اور اس کے بعد پھر کچھ نادانوں کا ذکر کیا، فخلف من بعدہم خلف، اس کے بعد ایسے کچھ جانشین آئے، ایسی نسلیں آئیں کہ ان لوگوں میں دو برائیاں تھیں۔ پہلی برائی یہ تھی کہ ان لوگوں نے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا۔ دیکھیں ذرا، نوجوان دیکھیں، بڑے چھوٹے دیکھیں، کہیں ہماری بات تو نہیں ہو رہی؟ اچھے بہترین لوگوں کے بعد کن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے یتبعون الشہوات، شہوات کی پیروی کی۔ شہوات کیا ہوتی ہیں؟ جو دل چاہ رہا ہے وہ کرو، جو دل چاہتا ہے وہ دیکھو، جو دل چاہتا ہے تعلق بناؤ۔ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو، نہیں پڑھنا چاہتے ہو تو نہ پڑھ لو۔ آنکھوں کی برائی ہو، جسم میں بے حیائی کے کوئی ایسے آثار ہو، جو کچھ بھی کر لو۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ تر واقعہ جو بیان کیا وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں احسن القصص ہے۔ قرآن کا سب سے خوبصورت ترین واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ احسن القصص ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کوئی شک نہیں کہ اس قدر عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اتنا اسباق و دروس سے بھرپور ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں اسباق، دروس، عبرتیں، مواعظ، سیکھنے کی چیزیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہیں زیادہ ہیں۔ سب سے زیادہ یہی واقعہ بیان کیا گیا قرآن کریم میں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت تھی بہت زیادہ۔ اس میں بہت ساری باتوں میں سے صرف دو باتیں آج ہم سیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انسان کو نوازا جاتا ہے، انسان کو کچھ عطا کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کبھی کبھی بڑی لمبی آزمائش اور بڑے کٹھن مراحل اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں طے کر رکھے ہوتے ہیں، تقدیر کا حصہ بنا رکھے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے نا، یہ بلڈنگ بنیاد سے بنی ہے اور اوپر تک آئی ہے، اینٹ کے بعد اوپر اینٹ، اینٹ کے بعد اوپر اینٹ، ایک دیوار سے دوسری دیوار جڑی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں کوئی کر سکتا کہ یہاں پہ درمیان میں ایک اینٹ کو لٹکایا جائے اور پوری عمارت اس طرح سے بنا دی جائے اور وہ اینٹ اس جگہ پر فٹ آ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے رب کی جو تقدیر ہے وہ ایسی ہی ہے، ایک اینٹ یہاں پہ معلق ہے اور اس کے بعد سارے واقعات، حالات اس طرح سے جڑتے جائیں گے کہ اس اینٹ کی جگہ خود ہی آ جائے گی۔ یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اس کا کیسے ہمیں پتہ چلا؟ اس سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم جئت علی قدری یا موسیٰ۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو تب اللہ تعالیٰ نے کہی جب وہ شعیب علیہ السلام یا دوسرے جو بھی تھے، ان کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، ان کی بکریاں 10 سال چرانے کے بعد اور شادی کرنے کے بعد جا رہے تھے۔ کبھی کبھی بندہ لینے کچھ جاتا ہے، مل کچھ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ایسا کچھ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو نبوت ملنے والی ہے۔ وہ انگارے لینے گئے تھے، رات کا سفر کر رہے تھے، بہت سردی تھی، ان کی بیوی ساتھ تھی، رکنا تھا، راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دور ایک آگ دیکھی تو کہا کہ دو فائدے ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ راستہ معلوم کر لیں گے اور دوسرا یہ کہ کم از کم آگ مل جائے گی، تھوڑا سا سردی کو کم کر لیں گے۔ موسیٰ لینے تو آگ گئے تھے لیکن مل گئی نبوت۔ ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ اب اس کا کیا معنی کیا ہے؟ اس ایک جملے کا معنی جس بندے کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی میں سیکھنے کی اور اس کی آبزرویشن اور اس کی حکمت اور دانائی میں بڑا نمایاں فرق آ سکتا ہے، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں پہ بڑی حسرت کرتے ہیں کہ ہمیں ملی نہیں، ہمارا حق بنتا تھا۔ کبھی ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، کبھی ہمارے بارے میں سازشیں، کبھی ہمارے بارے میں باتیں، غیبتیں، چغلیاں، تکلیف دہ، کبھی کبھی ہمارے اپنے ہی ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو جاتے ہیں، کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی کرختگی، ساری چیزوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو بندہ حسرت کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے، لیکن اللہ کی تقدیر یہ چل رہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ بندے کو بنا رہے ہوتے ہیں، اسے تیار کر رہے ہوتے ہیں، اسے تراش رہے ہوتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تراشا، اللہ نے فرمایا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ ہم نے آپ کو اپنے لیے تراشا۔ اصطناع کا معنی ہوتا ہے کسی انڈسٹری میں کسی پروڈکٹ کو تیار کرنا، شروع سے لے کر آخر تک۔ اس کو صنعت، اردو میں بھی کہتے ہیں نا صنعت،
عربوں میں جو لوگ عربوں میں رہتے ہیں وہاں پہ ایک ایریا ہوتا ہے صناعیہ. صناعیہ کس کو کہتے ہیں؟ انڈسٹریل ایریا کو. اللہ تعالیٰ نے یہ انڈسٹری والا لفظ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بولا وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام سادہ ہی کسی کو تیار کر دیا، ایک دو درس سنائے اور بندہ ٹھیک ہو گیا. نہیں، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ نے آپ کو اپنے لیے تراشا. اور یہ کب کہا؟ جب یہ کہا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. یہ موسیٰ کی تقدیر کیسی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں ان کا ایسے واقعات کو ایسے فلو میں بیان کیا. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ نبوت ملی نا، بڑے ان ایکسپیکٹڈ انداز میں ملی، نبوت ملی، اور ساتھ ہی سب سے پہلا حکم سب سے مشکل ترین حکم تھا. سب سے پہلا حکم کیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی کرنے والا ہے، اس نے سرکشی کی ہے، اس کے پاس جا کر دعوت دو. مشن پہلا ہی اتنا مشکل. فرعون سے تو بھاگ رہے تھے، وہاں پہ تو بندہ ان سے قتل ہو گیا تھا غلطی سے، وہاں ان سے ہی تو چھپ چھپا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مشن دیا، کون سا؟ واپس فرعون کے پاس جاؤ، تمہارا مشن ہی ہے. اب اتنا مشکل حکم، پہلا حکم، ایک طرف خوشی کے نبوت، ایک طرف یہ مشکل کہ اتنا مشکل حکم. تب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری. اے اللہ، یعنی اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اب اللہ تیرا حکم ہے، کرنا تو ہے، اللہ میرے سینے کو کھول دے کہ تیرے حکم کو پوری طرح سے دل میں بٹھا کے دل و جان کی خوشی سے کروں. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي. اتنا مشکل مشن ہے، اللہ آسانی کر دے. اور ساتھ پھر یہ بھی کہا، اے اللہ میرے بھائی کو بھی، بہت ساری دعاؤں میں یہ بھی تھی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دے، اس کو بھی میرے امر نبوت میں شریک کر دے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات مان لی. اور پھر کہا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تجھے تیرا سوال دے دیا گیا، یعنی تیری دعا قبول کر لی گئی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى. اے موسیٰ یہ تجھ پر پہلا احسان نہیں ہے، یہ ایک اور احسان تجھ پر کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ واقعات یاد دلائے، کیسے ہم نے تمہاری والدہ کو یہ بات سجائی کہ تم میں ایک تابوت میں پیدائش کے بعد، اس وقت وہ دور چل رہا تھا نا، فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا. جو بچہ پیدا ہوتا فرعون ہوتا ہے، کسی شکل میں بھی ہو، کوئی بھی شکل ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، ٹرمپ ہو یا کچھ بھی ہو، فرعون ہوتا ہے. اس کو کیا پتا ہے کہ بچے کہاں مر رہے ہیں، کیسے مر رہے ہیں، بچے کیسے معصوم ہوتے ہیں. اب تھوڑا سا تصور کریں کہ کس طرح آپ کو اطلاع ملے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، پھر آپ کو پتا چلے کہ ایک بندے نے اس بچے کا گلا کاٹ دیا ہے. پیدا ہوتے بچے کتنا، مطلب پیدا ہوا بچہ کتنا سنبھال کے اٹھا رہے ہوتے ہیں لوگ، اس کی ماں تک اس کو اتنے سنبھال، اتنا نازک بچہ. اس نے ہزاروں بچے قتل کروا دیے. اللہ تعالیٰ نے جس بچے کی وجہ سے قتل کروائے، اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کو اسی کے گھر میں پرورش پڑ رہا ہے. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، یہ اللہ کی تقدیر تھی. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا اور کہا کہ آپ نے ایک جان کو قتل کر دیا، پھر ہم نے تب آپ کو وہاں سے نجات دی، آپ کو آزمائش میں بھی ڈالا. پھر آپ اہل مدین کے پاس بہت سارے سال آپ نے گزارے. یہ سارا کچھ سال گزارنے کے بعد بکریاں چرائیں آپ نے، آپ کی شادی ہو گئی. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر آپ اس جگہ پر آئے ہو. بندے کی تقدیر میں جب دنیا میں غم اور پریشانیاں آ رہی ہوتی ہیں نا، اس کو سمجھ لیں، پریشانیاں جب آ رہی ہوتی ہیں تو ادھر پریشانیاں چل رہی ہوتی ہیں، کچھ دور انسان کے لیے انسان کی راحت کا سامان بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، جو بندے کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن کب ملتا ہے؟ جب انہی پریشانیوں میں بندہ صبر اور استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے. دوسری طرف سے وہ آسانی کی چیزیں بھی اس کے لیے بنتی رہتی ہیں، ڈیزائن ہوتی رہتی ہیں، آگے بڑھتی رہتی ہیں. پھر دونوں ایک جگہ پہ جا کے چیزیں مل جاتی ہیں، تو پھر یہ منظر پیدا ہوتا ہے ثم جئت علی قدر یا موسیٰ. اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اس کی مثال یہ ہے کہ بندہ بہت غم میں ڈوبا ہوا، انتہائی کرب میں، فقر و فاقہ میں، اللہ سے دعا کرتا ہے بڑے ہی عاجزی انکساری کے ساتھ کہ یا رب مجھے اس تنگی سے نکال دے. یہ دعا کرتا ہے، کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ نا امید نہیں ہوتا. اس دعا کو کئی سال گزر جاتے ہیں. لیکن اس نے جو یہ دعا اس موقع پر جب یہ قبولیت اللہ کے ہاں پائی تھی اس دعا نے، اس موقع پر اس کے پکارنے کا انداز کچھ اور ہی تھا. اس نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، یہاں یہ دعا کر رہا تھا، اس کی تنگی، فقر و فاقہ سب چل رہا تھا. یا اس بندے نے ہدایت کی دعا کی تھی، اس بندے کی ہدایت کی دعا، یعنی یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، ہدایت کی اس نے دعا کی، قبول ہوگی. اب اس دعا کا اثر اس کو کب ملا؟ 2 4 8 10 سال کے بعد. کیسے؟ یہاں اس کے اوپر سختی چل رہی تھی، تنگی چل رہی تھی، گمراہی چل رہی تھی. یہاں اس کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت دور چند لوگوں کو توفیق دی، ہدایت دی. ان لوگوں نے
کچھ ہدایت کا سامان کیا، کچھ ہدایت کے اوپر چلے، کچھ ہدایت کی دعوت اور کچھ ہدایت پر لوگوں کو بلانا، یہ کام شروع کیا۔ وہ بڑھتے 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 اس بندے کی دعا کی قبولیت یہ ہوئی کہ وہ لوگ ہدایت ایک سے دوسرے تک پہنچاتے پہنچاتے یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اس بندے کو بھی ہدایت دے دی۔ یہ اس کی کون سی دعا قبول ہوئی تھی؟ جو اس نے 7 8 سال 10 سال پہلے کی تھی۔ اسی طرح ایک بندے نے، فقیر ہے، اس نے دعا کی یا رب کوئی خیر مجھے عطا کر دے۔ یہاں اللہ نے اس دعا کو ایسے قبول کیا کہ دور کہیں کسی اور جگہ پر ایک اور بندے کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک بزنس دیا، کاروبار دیا، اور وہ کاروبار چلتا چلاتا اتنا گرو کیا کہ اس کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا جو فقر و فاقہ والا تھا اس کے لیے رزق رکھا تھا، اور بہت وافر اور بہت زیادہ رکھا تھا۔ بس یہ آگے چلتے چلتے یہ بندہ نہ محنت چھوڑتا ہے نہ دعا چھوڑتا ہے، پھر دونوں چیزیں ایک جگہ پہ جا کے ملتی ہیں، اور اس کی پھر وہ تنگ دستی کی جگہ خوشحالی لے لیتی ہے، اور وہ فقر و فاقہ کی جگہ تونگری اور امیری لے لیتی ہے، اور یہ بندہ اس اللہ سے کی ہوئی دعا کا نتیجہ اب سے کوئی 10 12 15 سال کے بعد بالکل اس کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ چیزیں ایسے ہی نہیں مل جاتی ہیں بندے کو، کچھ نہ کچھ تو اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کو سہنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر بندے کے لیے چیزیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ نے جو ہماری تقدیر رکھی ہے، اللہ نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کر رکھا ہے، وہ فیصلہ جب تک آتا نہیں ہے بندے کو تب تک علم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے اوپر توکل بہت کرنا چاہیے۔ اللہ پر جب اس طرح کا توکل بندے کا ہوتا ہے تو پھر بندہ دل میں پریشان نہیں ہوتا، اور پھر بندہ ہر سختی اور مشکل سہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں عجیب سا تذکرہ کیا، عجیب سا ایک منظر پیش کیا۔ چند لالچی لوگ تھے، چند ایک لالچی لوگ تھے، ان کو عہدے کی اور دنیا کی لالچ تھی، جاہو حشمت کی حرص میں وہ اس وقت کے نبی کے مقابلے میں آگئے۔ کون سے لوگ تھے یہ؟ جادوگر۔ لیکن جب اس نبی کے مقابلے میں آئے اور اپنا جادو پیش کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا معجزہ پیش کیا، تو ان جادوگروں کو جو چند لمحے پہلے دنیا کی حرص میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو حقیقت کا پتہ چلا، فوراً انہوں نے حقیقت کو تسلیم کر لیا، فوراً۔ بس یہی بات ہے، جب ہمیں حق پتہ چل جائے نا پھر لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً حق کو تسلیم کر لیا، فوراً سجدے میں گر پڑے۔ کہاں؟ جب فرعون سامنے تھا، فوجیں سامنے تھیں، معلوم تھا کہ کتنا ظالم ہے، اپنے دشمنوں کے جسم میں میخیں ٹھوک دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون نے کہا تم لوگوں نے ایمان قبول کر لیا میری اجازت کے بغیر؟ تمہاری یہ سازش، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی دے دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا فقضی ما انت قاض، جو کرنا چاہتے ہو کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا کر سکتے ہو دنیا کی زندگی میں؟ جو بھی کرو گے دنیا کی زندگی میں کرو گے نا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم تو اس رب پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور جو تم ہمیں جادو پر مجبور کرتے اس سے معاف کر دے۔ تو یہ تقدیر پر ایمان بندے میں توکل کی انتہا پیدا کر دیتا ہے، اور یہ توکل کی انتہا بندے کو دنیا سے لڑنے پر اور بڑی بڑی مشکلات کو ہنس کے سہنے پر یہ جرت اس میں پیدا کرتی ہے۔ جیسے ہی جادوگروں میں جرت پیدا ہوگی، فرعون کے دربار میں کھڑے اس کے سامنے کہہ رہے ہیں فقضی ما انت قاض، جو کرنا ہے کر لو، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ مار لو گے۔ ہم تو اس رب پر ایمان لائیں جس سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ توکل نصیب کر دیں، اللہ تعالی ہمیں بھی تقدیر پر یہ پختہ ایمان نصیب کر دیں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ان پاک باز لوگوں میں شامل کر دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔